وہ اصل میں نا میرا یہ سین تھا، میں نے جب اپلائی کیا تھا نا اپنا یہ اپوائنٹمنٹ کے لیے جب اپلائی کیا تھا، تو میں نے نا یہاں پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں نا. سمجھ گیا. تو تب میرا تھا فرسٹ سیمسٹر، یہ پچھلے سال مئی کی بات ہے. تو وہ کرتے 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 اپوائنٹمنٹ میری آئی 16 منتھس کے بعد نا. 16 کہ 15؟ 16 مہینوں بعد آئی. تو اب تب تک نا یہاں پہ میرے یونیورسٹی میں چوتھے سیمسٹر میں پہنچ چکا تھا یہاں پہ، جو پاکستان میں. میں یہاں پہ کر رہا تھا ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ. ٹورزم اینڈ ہاسپٹل. اور کیا جی پی اے چل رہا ہے؟ میرا جی پی اے جو ہے ابھی آلموسٹ 3.7 3.8 چل رہا ہے. ویری گڈ یار. آپ تو اگر اس میں ہی اگر آپ بیچلرس کمپلیٹ کر لیتے ٹھک ماسٹرز میں فاسٹ ٹریک. اچھا میں جب کیا نام لیتے ہیں اپلائی کیا تھا نا جرمنی کے لیے، تو میرا یہ سین تھا کہ میں مطلب یہاں پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن وہ نہیں لینا چاہ رہا تھا نا. ہاں صحیح ہے. تو مجھے نا پاپا نے بولا، کہتے کہ کیا نام لیتے ہیں آپ ایسا کرو یہاں پہ ایڈمیشن لے لو، نہیں پتہ آگے کتنا ٹائم لگتا ہے جرمنی کے لیے، یا مطلب آگے کچھ بھی اللہ نہ کرے ویزا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے، یہاں پہ تو پتہ ہو کہ بیک اپ پہ کچھ پلان ہے. بہت اچھا آپ کے والد صاحب نے مشورہ دیا آپ کو. جی جی. تو وہ میں نے پھر تب یہاں پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا، اور جب تک میری اپوائنٹمنٹ آئی تو میں چوتھے سیمسٹر میں پہنچ چکا تھا. صحیح ہے. تو اب پھر جب میرا ویزا آیا نا تو میں اب چوتھے سیمسٹر کے مڈس دے چکا ہوں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو اب میرے رہتے ہیں فائنلز چوتھے سیمسٹر کے. تو پھر میں نے کہا کہ میں ایک ہی دفعہ یہ ہے کہ اپنا فورتھ سیمسٹر کمپلیٹ کر لیتا ہوں، مجھے اس کی یہاں پہ مل جائے گی ایسوسیٹ ڈگری مل جائے گی، تو وہ میں لے کے پھر جرمنی جاؤں گا. ویری گڈ. 2 سال والی. آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کے والد صاحب نے آپ کو ایک بہت بہترین مشورہ دیا. جی جی ایسا ہی ہے. اور آپ کو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھائی اب آپ وہاں جاؤ. آپ لینگویج پہ جا رہے ہو نا؟ میں ہاں جی لینگویج اور اسٹوڈنٹ کو لے پہلے لینگویج. اور کیا انٹر میں پرسنٹیج کیا تھی؟ انٹر میں میری تھی آلموسٹ 98%. ارے انٹر میں 98% تھی آپ کی؟ جی جی جی. اس میں بھی میں نے جو ہے نا یہ میری فیلڈ اس میں بھی یہی تھی، ہوٹل مینجمنٹ کی تھی. ہاں اچھا. وہ بھائی میری ریکویسٹ ہے جرمن ایمبیسی اسلام آباد سے کہ جیسے انہوں نے فاسٹ ٹریک والا ان کے لیے نکالا ہوا ہے ماسٹرز کے لیے، وہی فاسٹ ٹریک والا وہ بیچلرز والوں کے لیے بھی نکال دیں. کہ جس بچے کی 85 سے چلو اوپر پرسنٹیج ہے، 85 بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان میں لانا، آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگ روز ایسے کیسز ڈیل کرتے ہیں. 85 سے جس کی اوپر پرسنٹیج ہو اس کو فاسٹ ٹریک بیچلرز میں یا اسٹوڈینٹ کولیگ یا لینگویج کے لیے اس کا لیے بھی ایک پورٹل ہو. اگر ہو تو یہ دیکھیں 98% والا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے، اور یہ 16 مہینے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ آئی. پروسیس سٹارٹ ہونے کے 18 مہینے بعد یہ جرمنی جائے گا. 1.5 سال ان بچوں کا، 1.5 سال. اور یہ اچھے پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں. میں کوئی 50 والوں کا نہیں کہہ رہا، میں 90 اور 80 والوں کا کہہ رہا ہوں. 85 سے اوپر چلو اگر جس کی ہو اس کا، اگر وہ لوگ ایک کر دیں تو بہت. کیونکہ ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ایک بچے سے انٹرویو لے رہا تھا، اس کی بھی 80 ابو پرسنٹیج تھی. اس کے لیے بھی میں نے یہ سیم ریکویسٹ جرمن ایمبیسی سے کری تھی. اور اگر یہ ہو جائے تو آپ جیسے بچوں کے لیے بہت آسانی ہو جائے. ایسے ہی ہے منال بھائی. میں نے لینگویج کورسز نا میں نے پہلے نمل یونیورسٹی سے کیا، میں نے اس کے علاوہ 1-2 جگہ سے کیا. تو کافی بچے ایسے ہیں کہ جو لینگویج کی وجہ سے، یا مطلب یہ جو ویٹنگ پیریڈ ہے نا اتنا لمبا، اس کی وجہ سے جو ہے نا بچے پھر وہ ڈس ہارٹ ہو کے جرمنی کے لیے اپلائی ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ہم آسٹریلیا کینیڈا کی طرف نکل جائیں گے، صرف اسی وجہ سے کہ اپوائنٹمنٹ ہی جلدی نہیں آتی. ہاں مجھے پتہ ہے. مگر پتہ ہے کیا، لینگویج چلو بچہ سیکھ لیتا ہے. لینگویج ایک ایکسکیوز ہے. جو بچہ بولتا ہے نہیں یار لینگویج سیکھنی پڑے گی، ارے بھائی تم کسی اور ملک جاؤ گے وہاں بھی تو کبھی نہ کبھی لینگویج سیکھو گے ہی نا. تو لینگویج سیکھنا بڑی بات نہیں ہے، اپوائنٹمنٹ ویٹنگ ٹائم بہت بڑی بات ہے. کراچی سے جیسے ہوتا ہے نا 4-5 مہینے میں پروسیس ختم، بچہ پہنچ جاتا ہے. کراچی والوں کے لیے آسانی ہے نا، اسلام آباد والوں کو کرتے ہی نہیں ہے اتنا ٹائم ویٹ. کراچی، سندھ اور بلوچستان والوں کے لیے آسانی ہے، کے پی کے اور پنجاب والوں کے لیے تھوڑی مشکل ہے جرمنی جن کو جانے کا پلان ہے نا. مگر اس کے علاوہ ہٹ کے نا ولید کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں آپ کی طرح جو ریگارڈلیس آف اینی تھنگ کوشش کرتے رہتے ہیں اور پہنچ کے دکھاتے ہیں. تو اب آپ کا 1.5 سال بعد آپ پہنچ رہا، آپ کے لیے الگ ہی. دیکھو کل میرے بھائی نے ایک فون خریدا، موبائل فون خریدا، سیمسنگ S21 الٹرا شاید نا ایسا کوئی، جاب کر کے خود ہی 1,30,000 کی. حسین کتنے کا خریدا علی نے فون؟ 1,30,000 روپے کا نا. تو اب میرے پاس آئی فون ہے نا، پرانا سا ہے مگر آئی فون ہے. تو اس نے بولا دیکھو منحال بات یہ ہے کہ تم نے یورپین کمائی سے خریدا ہے، تمہیں اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی خریدنے میں یورپین کمائی سے جتنی مجھے ہوئی.
تم نے کیا کرا ہوگا, فون خریدا ہوگا, سائڈ میں رکھ دیا ہوگا. مجھے خوشی ہے میں نے پاکستانی کمائی سے کہا, تو اس کی الگ خوشی ہے. تو آپ لوگوں کی الگ خوشی ہوتی ہے. 1.5 سال بعد کراچی والوں کی اتنی نہیں ہوتی. میں ایسا کسی کو ڈیمین نہیں کر رہا, کراچی والوں کا بھی ویزا لگنا بھائی ایکولی اچھی خوشی کی بات ہوتی ہے, مگر آپ لوگوں کی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کہ یار لگ گیا دیکھ لو. میں ایسے ہی ہے, میں نے جب اب اپلائی کیا ہوا تھا اپوائنٹمنٹ کے لیے نا, تو اتنا ویٹنگ ٹائم مطلب کہ سال گزر گیا. اور وہ تو مجھے نا کبھی کبھی مطلب پاپا کہتے ہوتے تھے کہ کیا نام لیتے ہیں یار تمہارا اپلائی ہوا بھی ہوا کہ نہیں ہوا, پتہ لگا ہم ایسے ہی ویٹ کری جا رہے ہیں اور کوئی اپوائنٹمنٹ اپلائی نہیں ہوئی. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا نہیں وہ مجھے جرمنی کی آفیشیل کیا نام لیتے ہیں ای میل ایڈریس سے مجھے میل آیا ہوا ہے کہ میری اپوائنٹمنٹ کی جو ہے وہ میں اس میں لسٹ میں ہوں. تو کہتے یار اتنا ٹائم اللہ کرے آ جائے وہ بھی مطلب دعائیں میں بھی ہے. تو اب جب پھر 1.5 سال بعد آئی تو وہ پھر مطلب ایک ہوتا ہے یار کہ مطلب آ گئی ہے. ہاں اب آپ کے والد صاحب بہت زیادہ ہی خوش ہوں گے. ایسے ہی ہے, والدین قسم سے ہم سے زیادہ خوش نا ہمارے والدین ہوتے ہیں کوئی بھی ہماری کامیابی پہ. کتنے سال کے ہو گئے ہو آپ؟ میں 21 کے ہو گئے ہو. اچھا اب آپ یہ جرمنی جاؤ گے, اب تو آپ کے پاس 2 سال کی وہ ہوئے گی ٹرانسکرپٹ, آپ تو ٹھک کر کے بیچلرز میں شفٹ کر لو گے. ہاں میں نے یہی پوچھنا تھا کہ میں کیا نام لیتے ہیں اب اسٹوڈنٹ کو لے اسکپ کر کے میں ڈائریکٹ بیچلرز جا سکتا ہوں؟ جی جا سکتے ہو. اب ایک آپ نے بہت اچھی چیز کری نا, کیونکہ یہ آپ کے پاس 2 سال کی, مگر سیم کورس میں جا سکتے ہو. سیم آپ کو کوئی پبلک یونیورسٹی میں مگر ایک مشورہ دوں, وہاں جا کے نا فوراً شفٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنا. وہاں جاؤ, لینگویج سیکھو. کتنی لینگویج کر لی ہے پاکستان سے؟ میں نے A2 کی ہوئی ہے. A2 کر لی ہے نا, وہاں جا کے B1 اور B2 کرو, 6 مہینے اور لینگویج کو دو. اسٹوڈینٹ کو لیگ نہیں کرنا, C1 بھی کر لو, ٹھیک ہے, اگر ایک اور سیمسٹر ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے, کیونکہ پبلک یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. حالانکہ آپ کی پرسنٹیج بہت اچھی ہے اور آپ کی GPA بھی بہت اچھی ہے, آپ کو آسانی ہوگی. مگر جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے اگر وہ ایسے 2 سیمسٹرز یا 2 سیمسٹرز منیمم ریکوائرمنٹ ہے, آپ نے تو 4 کر لی ہے نا, تو آپ اسٹوڈینٹ کو لیے اسکپ کر کے ڈائریکٹ انگلش ڈاٹ پروگرام بیچلرز میں ایڈمیشن لے سکتے ہو. تو آپ بالکل وہ پھر میں اپنی سیم فیلڈ میں لوں گا ایڈمیشن. سیم فیلڈ میں ہی لے سکتے ہو, ڈفرینٹ فیلڈ بھی لے سکتے ہو. اس کے لیے الگ کورسز کے سرٹیفکیٹس دکھانے پڑتے ہیں, وہ ایک لمبا گیم ہے, میں آپ کو سمجھاؤں گا کسی دن. میں نے جب میرا پہلے جو پلان تھا نا, میں نے کہا تھا کہ میں وہاں پہ جا کے اسٹوڈنٹ کو لے کروں گا, وہ جو IT والی کیٹیگری ہوتی ہے نا اس پر میں پھر IT کی فیلڈ میں چلا جاؤں گا. تو میں نے یہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی کا نا اس طرح سے اسکوپ نہیں ہے شاید جرمنی میں, مجھے ایسا لگتا ہے. دیکھو جس ملک میں زیادہ لوگ رہتے ہیں نا, اور جو ملک پراسپرس ہوتے ہیں, خوشحال ہوتے ہیں, ان میں ٹورزم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. جرمنی میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. میں دنیا کے جس ملک میں بھی گیا ہوں نا, جرمن ٹورسٹ مجھے ضرور ملا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اچھا, تو جرمن لوگ بڑا ان کو کریز ہوتا ہے گھومنے پھرنے کا. تو ٹورزم ان کے ٹورسٹ تو ادھر ہمارے ادھر بھی آتے ہیں, اسکردو وغیرہ والی سائڈ, ہر جگہ. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہاں کہاں. میں ابھی تھوڑے دنوں پہلے ٹرولٹنگا گیا تھا, ناروے. وہاں پہاڑ چڑھنے نا ہائیک کرنے گیا تھا, 28 کلومیٹر کی ہائیک تھی. اوپر مجھے جرمن دکھا سالا. تو اچھی ڈگری ہے, مگر CS کی ڈگری زیادہ اچھی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا پلان ہے کہ CS, تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ لینگویج کر کے اسٹوڈینٹ کو لیگ کر لینا. کوئی بات نہیں, اگر 1 سال 1.5 سال آپ نے فارغ بیٹھ کے نکالا ہے تو 1 سال آپ پڑھائی تو ضرور کر سکتے ہو. اور آپ پڑھنے لکھنے والے بچے ہو, جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہوتے ہیں انہیں پرواہ نہیں ہوتی, بولتے ہیں ہو جائے, پڑھائی تو کر رہے ہیں نا. ان کے لیے ہوتا ہے کہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں, ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے. تو آپ ڈیفینیٹلی سوئچ کر سکتے ہو, کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے. اچھا, مجھے وہ اس کا تھا کہ نا اکوموڈیشن نا, مطلب میں نے سنا جرمنی میں بہت پرابلم ہے اس کا نا اکوموڈیشن کا. تو میں چاہ رہا تھا کہ میں اگر پاکستان سے جانے سے پہلے ادھر سے اپنی اکوموڈیشن بک کروا کے جاؤں, تو اس کا کیا سین ہے؟ اچھا, 2 طریقے ہوتے ہیں. یہ میں ابھی آپ کو, میں پچھلی ویڈیو اگر آپ نے میری نہیں دیکھی اس میں بھی میں نے ایکسپلین کرا تھا. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے اصل میں. جب 1 مہینہ لگ جاتا ہے نا اکوموڈیشن ڈھونڈنے میں, 15-20 دن لگ جاتے ہیں بچے کو اکوموڈیشن, تو وہ بولتا ہے بہت مشکل ہے. یار 15-20 دن 1 مہینے سے زیادہ اکوموڈیشن ڈھونڈنے میں نہیں لگتے. فیکٹ بات ہے, میں ہر شہر میں گیا ہوں, ہر شہر میں نے اکوموڈیشن خود سے ڈھونڈی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جس شہر میں بھی میں جاتا ہوں, میں خود ہی کرتا ہوں سارے کام. میٹرو میں گھومتا ہوں, ٹرین میں گھومتا ہوں, اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہوں تو مجھے اتنی مشکل نہیں ہوئی. اور ہمارے جتنے بھی بچے ہیں وہ 15-20 دن بعد انہیں مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, 20-25 دن بعد. اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جرمنی اگر آپ جاؤ نا تو اکوموڈیشن ڈھونڈو نا, تو وہ آپ سے ویزا, پاسپورٹ, یہ ساری چیزیں مانگتے ہیں اور بولتے ہیں آؤ پہلے ہم آپ کو دیکھیں گے فزیکلی. جیسے ابھی میرا بھائی فن لینڈ آیا تھا تو اس کو بلایا تھا آنٹی نے, آؤ اپنی شکل دکھاؤ, میں تم سے بات کروں گی, پھر میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ اکوموڈیشن. ایک دوسرا, اکوموڈیشن کی اتنی ٹینشن نہیں ہے نا. آپ تو آسک اباؤٹ یورپی کے کلائنٹ ہو, تو ہم لوگ آپ کی کہیں نہ کہیں تو سیٹنگ کروا ہی دیں گے, وہ کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے. ابھی آپ کے جانے میں 1 مہینہ ہے, آپ سمجھو آپ کی ہو, آپ اس لیے بے فکر رہو اس چیز کے لیے.
मगर जो प्रॉपर अनमेल्डुंग वाली अकोमोडेशन है ना वो आपको पाकिस्तान से नहीं, बहुत मुश्किलों से स्टूडेंट एंड वर्कर की मिल जाएगी। मगर वैसे वो बोलेंगे, जो भी आपको बोलेगा ना, बोले आ जाओ, हम तुम्हें देखेंगे, तुम्हारा वीज़ा पासपोर्ट देखेंगे, क्या इलीगल बंदे तो नहीं हो, और फिर हम आपको चाबी दे देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, उसी टाइम पैसे दे देना। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, तो इस चीज़ के बारे में इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं और वो जो डॉर्म रूम वगैरह होते हैं, जो डॉर्म होते हैं, वो कैसे मिल जाते हैं? स्टूडेंट एंड वेयर का, वही मैंने अभी बोला, जो उनकी हर शहर का एक स्टूडेंट एंड वेयर का नाम की चीज़ होती है, उसकी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उस पर रजिस्टर करो, मगर उसमें मिलती थोड़ी लेट है, 6 महीने लग जाते हैं वो मिलने में, और उसके लिए भी वीज़ा या एडमिशन लेटर चाहिए होता है ना। जब तक वो नहीं हो तब तक वो होता ये है कि वलीद साहब, मिनहाल साहब पढ़ रहे हैं मारबुर्ग में ही, सही है, मिनाल साहब मारबुर्ग में पढ़ रहे हैं। अब मिनाल साहब का सेमेस्टर खत्म हुआ, मिनाल साहब ने जाना है यहाँ से मारबुर्ग से ना, ये कमरा खाली हुआ, अब वली साहब ने एप्लीकेशन डाली हुई है, वली साहब का लिस्ट में नाम ऊपर आया, तो वली साहब से बोला आ जाओ भाई, एक बंदा है हमारा वो छोड़ के जा रहा है, आपने लेना है, नहीं लेना तो कोई बात नहीं, अगला बंदा लिस्ट में है, वरना लेना है तो आप यस कर दो। तो वो थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें मिलने में ना, क्योंकि वो जर्मन गवर्नमेंट होस्ट करती है आपको। हाँ जी, और वो थोड़ी सी सस्ती भी होती है, 30-40 यूरो सस्ती भी होती है। तो उसमें ये नॉट अ वेरी, जो लैंग्वेज वाले स्टूडेंट्स होते हैं या स्टूडेंट को लेवल होते हैं, वो भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ कोई डिग्री भी वाले? कर सकता है, स्टूडेंट एंड वेयर का की स्टूडेंट कर सकता है ना अप्लाई, तो आप स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। बेशक आप मैकेनिक बन रहे हो, मैकेनिकों की भी यहाँ स्टूडेंट होते हैं, तो आप स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो वो। मगर इतना कोई नहीं, ज़्यादातर बच्चे प्राइवेट रहना ही पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी घुल मिल के रहते हैं ना, तो अच्छा खाना पीना बनाना, साथ में पार्टी वगैरह सब कुछ करते हैं। अच्छा, अब मैंने जब यहाँ से जाना है तो मेरा उधर हुआ है लैंग्वेज का ना, फिलिप्स यूनिवर्सिटी में जो मारबुर्ग में है, तो मैं क्या नाम लेते हैं, उसकी जगह किसी और में भी जाके अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं अब उसी में करूँगा जाके लैंग्वेज? नहीं, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। ऑल दो देखो, छोटे शहरों में करवाने का मकसद ये होता है कि वहाँ बहुत सस्ता होता है सब कुछ, 200-250 यूरो आप फी अदा करोगे, पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। बड़े शहर जैसे बर्लिन में, आप किसी बड़े लैंग्वेज स्कूल में चले जाओ, बड़े शहर में ना, फीसें वहाँ 1500-2000 पर मॉड्यूल होती हैं। अब हम जो बच्चा आस्क अबाउट यूरोप जो बच्चों का प्रोसेस करता है ना, हम ये चाहते हैं कि नहीं यार, बच्चा कम से कम पैसों में, शुरू में कम से कम पैसे, मुझे पता है ये फॉर अ फैक्ट बात है, आप 2-4-6 महीने वहाँ पे रहोगे और फिर किसी बड़े शहर में चले जाओगे, ईदर इट इज़ बर्लिन और फ्रैंकफर्ट और हैम्बर्ग और म्यूनिक, आप चले जाओगे। मगर शुरू में आपको टैक्टिक्स सीखने के लिए ना, मैं जितना भी आपको ऐसा वर्बली समझा दूं, ये जितने भी आप वीडियोस देख लो, ऐसे जो बच्चे देख रहे हैं, जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि भाई वेट करना कैसा होता है। जब करेंगे तब, वैसे ही जब तक आप इस सब में नहीं पढ़ोगे तब तक आपको, जब आप पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगा अब मेरे लिए फ्रैंकफर्ट बेहतर है या बर्लिन बेहतर है या कोई भी शहर बेहतर है, और आप वहाँ चले जाके रह लोगे, कोई मुश्किल बात नहीं, और आप रह सकते हो। अक्सर मुझसे बच्चे कॉन्टैक्ट करते हैं, बोलते हैं हमारा शूडियन कोलीग का या कंडीशनल लेटर तो पब्लिक है, मगर हमारा लैंग्वेज में प्राइवेट ने, हमारा कंसल्टेंट ने एडमिशन करा दिया, कितनी फी है भाई? 8000। तो वो तो भाई मुश्किल है। मैं बोलता हूँ तुम लोग को अकल नहीं है, मैं वीडियोस बना के थक गया हूँ, और तुम लोग को अकल नहीं है कि सस्ती जगह पे जाओ, जब वहाँ जॉब वॉब करो तब आप अपना, बेशक 2000 में पढ़ लेना वलीद, आप अपने वाले साहब से तो पैसे नहीं मांगोगे ना, कम से कम नहीं, खुद पार्ट टाइम जॉब करोगे, खुद आप करना शुरू कर दोगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या वालेकुम सलाम, क्या हाल है हुसैन? ठीक ठाक। ये लो, ये हेडफोन्स पहन लेगा हुसैन, मैं इसको पहना देता हूँ। अच्छा, मैं आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ हुसैन को, मतलब पहले व्हाट्सएप पे बात हुई है ऐसे ही? हाँ, नहीं बात नहीं, तो बड़ा अच्छा लड़का है, मुझे तंग नहीं किया इसने, एक बार पूछता था सवाल, मैं इसको समझाता था, उसके बाद इसका मैसेज नहीं आता था। इस बच्चे को मैंने 2-3 बार ही समझाया, ये बड़ा मुतमईन से समझ गया, या तो मैं वॉइस मैसेज लेके आपका इसको भेज देता था कि भाई प्रोसेस हो रहा है, डरो नहीं इतना। बच्चा डरता है क्योंकि, लेकिन जितना मुतमईन बच्चा होता है कि उसका प्रोसेस हो जाता है, उसका हो जाता है। अब रोज़ भी बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैसेज करते हैं हुसैन भाई अपडेट, उससे मैं भी परेशान होता हूँ, बच्चे को भी कभी कभार। अब इतने सारे बच्चे होते हैं, अब बंदा परेशान होता है तो वो कहता है भाई क्या कर रहे हो यार, हफ्ते में एक बार पूछ लो, तुम रोज़ तंग कर रहे हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारा असल में बच्चों को लगता है कि भाई हम अपॉइंटमेंट लेके दे, मैं छाप रहा हूँ अपॉइंटमेंट, है ना। जर्मन एम्बेसी की जो वेबसाइट है ना, उसकी ईमेल एड्रेस पे मैं बैठा हूँ और मैंने ईमेल एड्रेस पे मैं जानबूझ के नहीं भेज रहा हूँ ईमेल। तो अबे यार, जब खुद आएगी तो आएगी इंशाल्लाह, तो मुझसे नहीं, वलीद बाबर का प्रोसेस बड़ा जल्दी हो गया था, दोनों लेटर बड़े जल्दी आ गए, लेटर आ गए थे, बस वो अपॉइंटमेंट में टाइम लगा, लेटर मुझे जल्दी मिल गए थे।
اپوائنٹمنٹ میں مجھے ٹائم لیٹر دونوں اگر ہم لوگ جلدی دے دیتے ہیں نا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے بچے کو لگتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ جیسی لیٹر آئے نا اگلے دن اب اپوائنٹمنٹ آ جائے گی. اب وہ پھر اس کے لیٹر آ گئے, لیٹر کے لیے اس نے 6 مہینے تنگ کر دیا یا 3 مہینے تنگ کر دیا, اس کے بعد وہ 6 مہینے الگ تنگ کرے گا کہ بھائی اب میری اپوائنٹمنٹ کب آئے گی. اب بھائی ہم تھوڑی نہ لے کے دے دیں. اچھا آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو ان کو حسین بھائی کو؟ میں نے حسین بھائی کو شاید آپ کی 1-2 ویڈیوز میں دیکھا ہوا ہے, میرا جہاں تک خیال ہے. یہ ابھی حسین بھائی آپ کے پاس آئے تھے لاسٹ ٹائم فن لینڈ میں. فن لینڈ آئے میں نے, یہ ساتھ ہی بیٹھے میں فن لینڈ ہی بیٹھا. وہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی اور تب مجھے نہیں پتا تھا کہ مطلب یہ حسین بھائی وہی ہیں جن سے میں واٹس ایپ پہ بات کرتا ہوں. نہیں چھوٹی سی ٹیم ہے ہماری یار, جو جس جگہ کا ایکسپرٹ ہے وہ اس جگہ کا کام کرتا ہے. حسین بھائی سے میرا رابطہ تھا, اس کے بعد پھر وہ فراز بھائی سے تھا, وہ شاید کراچی ہوتے ہیں فراز بھائی. وہ بھی جرمنی. اچھا آپ جرمنی, پہلے شاید کراچی تھے. ہاں ہم نہیں کراچی تو جاتے رہتے ہیں. جیسے ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں نا ہم لوگ اس کنٹری میں چلے جاتے ہیں کیونکہ اس کنٹری کا پھر دیکھنا پڑتا ہے. میں نے جب اپلائی وہ کرنے کا سوچا نا جرمنی کا, تو اب میرا نا یہ سین تھا, میں وہ لاہور سے بلونگ کرتا ہوں نا میں, تو اب میں نے لاہور میں نا مطلب کہ کافی جو کنسلٹنسی کمپنیز تھیں میں ان کے پاس بھی گیا, تو موسٹلی جو ہے نا وہ جرمنی کے لیے کام ہی نہیں کرتے. وہ پتہ کیا کہتے ہیں, ان کے پاس جاؤ وہ آگے سے مطلب وہ جس کے لیے کام کرتے ہیں نا وہ اس کی طرف کہتے ہیں کہ آپ نا انگلینڈ کے لیے کر لو, آپ کینیڈا کے لیے کر لو, آسٹریلیا کے لیے کر لو, وہ زیادہ بہتر ہیں, ٹائم بھی کم لگتا ہے, جرمنی میں ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. مطلب وہ ڈراتے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ اس کے لیے کام نہیں کر رہے نا. تو اب میں اس ٹائم پہ نہیں وہ کام کر لیں اس کے لیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کمیشن نہیں ملے گا. ہاں وہ ویٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے نا, ان کے بھی پیسے لٹک جاتے ہیں. جو بھی یونیورسٹی سے ملتا ہے نہیں, کمیشن بھی تب آتا ہے جب کوئی ایڈمیشن کروا سکے. ایڈمیشن تو کرواؤ پہلے. تو وہ اب شاید اس ٹائم پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بچے آسک اباؤٹ یورپ نے پبلک یونیورسٹیز میں فری میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب یار دیکھو ولی سمپل بات ہے, اگر میں آپ کو یو کے بھیجتا پہنچتے بھی بہت جلدی, میرا ٹائم کم ویسٹ ہوتا, مجھے 40% کمیشن ملتا ہے یونیورسٹی سے. آپ 10,000 پاؤنڈ فی دیتے نا, آپ مجھے 4,000 پاؤنڈ ملتا, ٹھیک ہے, اور دوسرے سال اور تیسرے سال 25%. ابھی آپ کا ٹوٹل کتنا خرچہ لگا جرمنی کا؟ تقریباً شاید 5-6 لاکھ لگا ہوگا, شاید 5-6 لاکھ روپے لگا نا. 5-6 لاکھ روپے اگر ہم یورو میں آج کے ریٹ کے حساب سے کریں تو تقریباً 2,500 یورو بھی نہیں بنتا, تقریباً اتنے. ٹھیک ہے, اور اگر میں 4,000 پاؤنڈ کو اگر میں کروں, یہ لو پاؤنڈ ٹو PKR, اگر میں 4,000 پاؤنڈ کو کروں نا جو مجھے صرف پہلے سال کا کمیشن ملتا, تو وہ کتنا ملتا پتہ ہے آپ کو؟ 13,50,000 روپے. یہ صرف ایک ٹائم پرائیویٹ یونیورسٹی میں بھیجنے کا. اب بتاؤ 4-5 لاکھ روپے میں آپ کا ٹوٹل پروسیس ہو گیا, ٹوٹل. جی ایسے ہی ہے, ٹکٹ اکوموڈیشن سب ہو کے, اور یہاں صرف 14 لاکھ روپے میری جیب میں, 13.5 لاکھ روپے جیب میں جاتا, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. میں بولتا یار تم چھوڑو 50,000. جس کنسلٹنٹ کے پاس میں جاتا تھا نا مجھے کہتا تھا UK کے لیے کر لو, آسٹریلیا کر لو, کینیڈا کر لو, مطلب اس طرح نا مجھے انہوں نے آفر. پھر اس کے بعد نا میں نے تب آپ کا جو ہے نا مطلب کہ وہ آن لائن دیکھا تھا, آپ کا یہ آسک اباؤٹ یورپ کا کچھ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی, منال بھائی کو انسٹا پہ میں نے فالو کیا اس ٹائم پہ. تو پھر مطلب ادھر دیکھتے دیکھتے نا اب اس ٹائم پہ نا تھوڑا ڈر بھی تھا کہ یار مطلب یہ آن لائن ہے, آن لائن ہی پیسے کروانے ہیں, اللہ نہ کرے اگر کوئی لے کے بھاگ جائے, ہم کیا ہی کر سکتے ہیں ادھر بیٹھے. تو اس ٹائم پہ نا کیا نام لیتے ہیں, میرے فادر بھی مجھے کہنے لگے کہ دیکھ لو مطلب آن لائن والا ہے, مطلب ڈائریکٹ ان سے پوچھو کہ نا ڈائریکٹ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے. اچھا میں نے نا پھر اس ٹائم پہ نا فراز بھائی تھے کراچی, ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا تھا فراز بھائی آپ کے ساتھ ہی وہ کر رہے ہیں نا. تو اب میں نے نا اس ٹائم پہ نا ایسے فراز بھائی کا بھی مجھے کہیں سے آن لائن ہی کانٹیکٹ ملا. میں مطلب اس طرح جرمنی کے لیے ڈھونڈ رہا تھا کہ کون لوگ اپلائی کرتے ہیں. میں نے فراز بھائی سے کانٹیکٹ کیا, انہوں نے مجھے بولا اگر آپ مجھے ملنا چاہتے ہو میں کراچی ہوتا ہوں. تو میں نے ان کو کہا نہیں کراچی تو نہیں, اگر آپ کا لاہور میں کوئی آفس ہے یا ویسے نا, کیونکہ میں نے آن لائن کرواتے ہوئے تھوڑا وہ ہوتا ہی ہے, بندے کو ڈر ہی رہا تھا کہ یار یوروز میں پیسے کروانے اتنے, اگر چلے گئے تو کیا کر لوں گا, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو تب فراز بھائی سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا میں کراچی ہوں, اس طرح اتنے پیسے یہ وہ. تو نا تب فراز بھائی مطلب کہ سوشل میڈیا پہ اتنے ایکٹیو نہیں تھے, مطلب آپ لوگ تو مطلب آپ کا انسٹا بھی میں نے فالو کیا ہوا تھا, یوٹیوب بھی. پھر میں نے پاپا سے بولا, میں نے کہا اگر مطلب آن لائن ہی کروانے ہیں تو وہ کراچی والا بندہ ہے یا یہ ہے, چلو ان کے تو ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں, اگر فیک ہوتا یا کچھ ہوتا تو زیادہ دیر چلتا نہیں ہے, نیچے کمنٹس میں بچے آ کے بول دیتے ہیں کہ یہ فیک ہے یا یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا وہ کراچی والے بندے سے کروانے سے بہتر ہے کہ ان سے کروا لیتے ہیں. اچھا میں نے آپ سے کروا لیا. اس کے بعد جب آپ نے مجھے نمبر دیا نا, وہ فراز بھائی کا نمبر دیا, تو میں نے وہ کھولا تو میری واٹس ایپ پہ پہلے ان سے بات ہوئی تھی. تو میں نے کہا یہ تو انہیں کے ساتھ کنیکٹ ہے.
نہیں جو جرمنی کا جو سب سے اچھا کام کرتے ہیں بچہ گھوم پھر کے ہمارے ہی پاس کسی نہ کسی ٹیم میں وہ صرف اسی وجہ سے کیونکہ آپ کا مطلب سوشل میڈیا ایکٹیو ہے, آپ ویڈیوز پوسٹ کرتے رہتے ہیں. اگر فیک ہونا زیادہ دیر نہیں چلتا بندہ, اس میں نیچے کمنٹس آ جاتے ہیں, بچے بول دیتے ہیں کہ یہ فیک ہے, یہ ہے, وہ ہے. کامنٹس تو چلو میں ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہوں نا, بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا. کتنا میں بھائی ہر دن ہر روز تقریباً 4-5 ویزے لگ رہے ہیں آج کل, اللہ کا شکر ہے نا. تو ہر مہینے تقریباً ہر سیشن میں ہمارا 200, 250, 300, 400 بچہ جا رہا ہے نا. تو یار ابھی کچھ نہ کچھ تو صحیح کر ہی رہے ہوں گے نا کہ جا رہا ہے. اور بچہ نا پتہ ہے کہ اب میں کتنی بھی ویڈیوز, ٹاکنگ ہیڈ ویڈیوز اپلوڈ کر دوں, میں بیٹھوں کیمرے کے سامنے بولوں ہاں ایسے آپ جرمنی پہنچ سکتے ہیں, کوئی یقین نہیں کرتا. ابھی ولید کی جب ویڈیو دیکھیں گے نا اور دیکھیں گے کہ ہاں یار ولید نے جرنی ڈالی ہے, تو یار کتنے بچے ایسے ہیں جو کتنے ویزے لگتے ہوں گے. لاجیکلی بات آتی ہے کہ ولید تو چلو انٹرویو دینے آ گیا, اور کتنے ولید ایسے ہوں گے جنہوں نے نہیں دیا ہوگا انٹرویو, جو نہیں یوٹیوب پہ آنا چاہتے ہوں گے. تو کتنے لگوا رہا ہوئے گا یار, کچھ نہ کچھ تو ہے. میں فراز بھائی میں نا واٹس ایپ پہ نا 2-3 گروپس میں نے جوائن کیے ہوئے ہیں, یہ جرمنی سے ریلیٹڈ, یا اکوموڈیشن ان جرمنی, یا جو اسٹوڈنٹس یہاں سے اپلائی کر رہے ہیں ویسے نا. تو وہاں پہ بھی میرا 3-4 بچوں سے کانٹیکٹ ہوا, وہ آپ کے تھرو ہی کام کروا رہے ہیں. ایک لڑکے کا بھی انٹرویو ہے یہ لاسٹ تھرسڈے کو, مجھے اس کا نام نہیں پتا. مجھے میرے خیال سے حسین نے شاید یا فراز بھائی نے اس کو میرا نمبر دیا تھا کہ ولید انٹرویو دے کے آیا, آپ ولید سے رابطہ کرو اور اس سے پوچھو کہ انٹرویو کیسا تھا. تو اس نے میرے سے گائیڈنس وغیرہ لی کہ یار ولید آپ انٹرویو دے کے آئے. تو میں نے اس کو پراپر گائیڈ کیا کہ یار ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہوتا اس کو, اور جو انٹرویو میں کویشچنز وغیرہ تھے اس کو میں نے نا پریپیئر کروائے. میں نے کہا آپ ٹینشن نہ لو, ایسے ایزی سین ہوتا ہے, بس آپ نے کانفیڈنٹ ہو کے جو ہے نا آپ نے انٹرویو دینا ہے, جو نیچرل بات ہے وہ کرو آپ, مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ ایک اور لڑکا تھا, میں کنسلٹنسی کا نام نہیں لوں گا, اس نے یہاں پہ لاہور میں نا ایک کنسلٹنسی کمپنی سے اپنا کام کروا رہا تھا, ٹھیک ہے. اس کمپنی نے اس کو مطلب کہ ایک تو انہوں نے بولا کہ ٹوٹل آپ کے چارجز لگیں گے 4,000 یورو, 4,000 یورو صرف یہ اپلائی کرنے کے نا, ان کا کمیشن ڈال کے اور وہ سب, ٹھیک ہے. تو اب وہ لڑکا میرے ساتھ نا ان ٹچ تھا, اس نے میرے ساتھ نا آسوائی کا ایگزام دیا تھا یہاں پہ کیا نام لیتے ہیں گوئتھے میں. تو وہاں سے میرے اس کے ساتھ نا کانٹیکٹ تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا سین ہے, اس نے کہا میں اس طرح نا اس کے تھرو اپلائی کر رہا ہوں, اور انہوں نے مجھے 4,000 یورو بولے ہیں. اور 1 ہفتہ گزار کے پتہ نہیں 2 ہفتے اس کا ٹائم ویسٹ کر کے, اور ابھی تک اس کا لیٹر شیٹر اس کو نہیں ملا تھا. اور وہ سب نا مطلب وہ کہتا ہے کہ باتیں نا اس طرح وہ گھما رہے ہیں. میں نے کہا یار آپ نا کیا نام لیتے ہیں, میں آپ کو صرف فورس نہیں کرتا, لیکن میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ میں نے اپنا کام ان سے کروایا, منال بھائی سے, اور مطلب میرا لیٹر بھی آیا اور یہ بھی آیا, اور ٹوٹل میں نے اتنے یوروز جو ہیں ان کو دیے ہیں, اور وہ بگ ڈفرینس تھا, آلموسٹ آپ سمجھ لیں ہاف ڈفرینس تھا, ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو بولا, پھر اس نے بھی, وہ لڑکا بھی اب آپ سے کام کروا رہا ہے, اس کی اپوائنٹمنٹ ابھی کینسل ہو گئی. یہ بھی جب پیچھے سب کی اپوائنٹمنٹس کینسل ہوئی ہیں نا, اس نے خود اپلائی کی ہوئی تھی پہلے, تو اس کی اپوائنٹمنٹ ابھی کینسل ہو گئی ابھی. ہاں ابھی اب آپ نے دوبارہ اس کی اپلائی کروائی ہے. تو ابھی جب میرا وہ صحیح, اس نے اپوائنٹمنٹ ہی غلط, جس بندے نے اس کی اپوائنٹمنٹ بک کرائی تھی اس نے غلط اپوائنٹمنٹ بک کرائی تھی. لوگوں کو اپوائنٹمنٹ تک بک نہیں کرنی آتی بھائی. تو وہ میں نے پھر اس کو, اس دن بھی میری اس سے کال پہ بات ہوئی ہے, میں نے اس کو بتایا یار اس طرح میرا تو ویزا لگ گیا یہ وہ, تو وہ خوش ہو رہا تھا, کہتا یار چلو اللہ کرے میرا بھی لگ جائے یہ وہ نا. تو وہ یہاں پہ نا مطلب کہ صرف ویٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا, یہاں پہ کچھ نہیں کر رہا تھا. پھر میں نے اس کو بولا, میں نے کہا یار آپ ویٹنگ کرو ساتھ ساتھ, لیکن یہاں پہ اپنی اسٹڈی نہ چھوڑو, کیونکہ اگر آپ اسٹڈی چھوڑو گے نا, وہ پھر بندہ کیا نام لیتے ہیں جب ٹچ میں نہیں رہتا نا, پھر زنگ لگ, پھر ادھر جا کے بھی پڑھنے کا دل نہیں کرتا. بندہ کہتا ہے یار بس نکلو پیسے کماؤ اور یہ کرو وہ کرو, پڑھائی سے دل اٹھ جاتا ہے پھر. نہیں پڑھائی بہت امپورٹنٹ چیز ہے بھائی. میں تو یہی بچے کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جا رہے ہو تو پڑھائی کرو. اور یہ بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو, بہت زیادہ نا اچھے طریقے سے لوگ کام نہیں کرتے نا, تو ہمارا بھی نام خراب ایسے ہی ہے, یہ بات سچ ہے. اور پتہ ہے کیا, جہاں تک آن لائن کی بات رہی, شروع میں نا جس ٹائم آپ آئے تھے اس ٹائم ہم سے بہت لوگ پوچھتے تھے یار آن لائن یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, مگر اب نا وہ ختم ہو گیا ہے. اب دنیا کو سمجھ آ گیا یار دنیا آن لائن کی طرف جا رہی ہے, جتنی سپیڈ سے دنیا آن لائن کی طرف جا رہی ہے پاکستان پیچھے آتا جا رہا ہے. تو اب میں یہی سمجھاتا ہوں کہ یار یہ دقیانوسی باتیں, اب سب کچھ آن لائن ہوتا ہے. آپ بجلی کا بل تک آن لائن اب پے کرتے ہو پاکستان میں بھی, تو یار اب کوئی اتنے سوال نہیں. آپ کے ٹائم پہ صحیح بات ہے بہت لوگ اسکیپٹیکل ہوتے تھے. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں نا, تو ادھر ایک تو مطلب چیزیں ویسے بھی نا مطلب بہت ہمارے ارد گرد کہہ لیں کہ وہ فراڈز وغیرہ ہوتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, کرتے بھی ہیں لوگ. تو وہ اس وجہ سے نا مطلب لوگوں کے ذہن میں وہ بیٹھا ہوتا ہے کہ یار آن لائن پیسے کروانے ہیں, پتہ نہیں بندہ لے کے بھاگ جائے گا تو ہم کیا کریں گے, کچھ بھی تو نہیں کر سکتے نا آن لائن. تو اس وجہ سے تھوڑا ڈرتے ہیں لوگ. اسی کی ایگزامپل جب مجھ سے لوگ یہ بولتے ہیں نا, میں اسی کی ایگزامپل دیتا ہوں. میں بولتا ہوں آپ نے بہت سارے لوگ کیونکہ آفسوں سے آتے ہیں نا اپنے ساتھ داغ لگوا کے,
تو میں بولتا ہوں آفس والے کا آپ نے کیا بگاڑا. ہاں وہ تو ایسے ہی ہے, کر تو ان کا بھی کچھ نہیں سکتے کچھ نہیں. تو پھر انہیں سمجھ آتی ہیں بات تو صحیح کر رہا ہے. اور کئی بچے ہیں, جیسے آپ اب ایک ایگزامپل دے رہے ہو, ایسے میری تقریباً بہت ساری ویڈیوز میں ایسے بچے آتے ہیں ہمارے ساتھ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, ہم آفس کے چکر میں گئے تھے. میں بولتا ہوں یار ٹھیک ہے ابھی کیا کر سکتے ہیں, اب ہو گیا نا کام, اب خوش رہو, کوئی مشکل بات نہیں ہے. نہیں مگر بھائی دیکھو اس لیے تو اب آج آپ کا ویزا لگ گیا نا. بات یہ ہے کہ 1.5 سال ہم آپ کے ساتھ تھے, کون رہتا ہے یار 1.5 سال ایسے ساتھ. ہی ایسے ہی جتنے پیسے آپ کے لگے 4-5 لاکھ روپے ٹوٹل پروسیس میں, صحیح ہے, اس میں سے کچھ بھی نہیں آیا ہوگا ہماری جیب میں آخر میں, مگر کاسٹ کتنی آتی ہے اب آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا نا. ہر چیز کی جو دینے دلانے ہوتے ہیں, ویزا بھی تو لگنا ہے, اپوائنٹمنٹ بھی تو ہونی ہے, لیٹرز بھی تو نکلنے ہیں پبلک یونیورسٹی میں. تو بات یہ ہے نا کہ سب بچوں کو اب سمجھ آ جاتی ہے, اب بولتے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے, مگر آفسوں والوں کو جاؤ 2-4 ہزار یورو کیا کر سکتے, ایسے ہی ہے. میں تو کچھ نہیں کر سکتا, دے دیے تو دے دیے. بڑے بچے آتے ہیں میرے پاس اور پھر آتے ہیں کہ ہم نے اس سے تھا اس سے تھا. بولتا ہوں بھائی اب مجھے نہیں بتاؤ, اب تو ہو گیا جو کر سکتے, اب تو میں بھی نہیں کچھ کر سکتا نا آپ کچھ کر سکتے. بولتے صحیح بات ہے منال بھائی, اب بتائیں کیا کرنا ہے. پھر میں بولتا ہوں بھائی یہ کرنا ہے تو کرتے ہیں, اللہ کا شکر ہے پہنچ جاتے ہیں. اور 1.5 سال ساتھ رہنا نا بہت مشکل بات ہے ہمارے لیے بھی. سوچو 1.5 سال میں آپ کا لگا, ابھی جو بچے یہ اگر آئیں گے 5 بچے یہ ویڈیو دیکھ کے, تو ان کا وہ سوچ کے آئیں گے کہ یار 1-1.5 سال لگے گا پورے پروسیس میں نا. تو اب اس 1-1.5 سال بچے کے ساتھ رہنا, اس سے بہتر ہمارے لیے کام نہیں ہے کسی اور ملک کا کہ ہاں یار چلو اس ملک کا کروا دیتے ہیں, 6 مہینے میں بچہ فارغ, پیسہ ہماری جیب میں اور بچہ باہر. ایسے ہی ہے. تو یہ مگر بات یہ سچ ہے کہ بہت زیادہ غلط لوگ راستوں کا اختیار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور بچوں کا ٹرسٹ اوپر اٹھ جاتا ایسے ہی ہے. ہے. آپ کے والد صاحب کی بھی یہ سوچ بالکل غلط نہیں ہے کہ نہیں یار پیسے لے کے بھاگ گیا تو کیا ہوگا, یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا, لیٹر نہیں آیا تو کیا ہوا, اپوائنٹمنٹ نہیں آئی تو کیا ہوا, کیونکہ لوگ کرتے ہیں نا ایسے 2 نمبریاں. تو اس سے ہمارا بھی منال بھائی جس دن میری اپوائنٹمنٹ تھی نا, میں انٹرویو دینے گیا ہوں ایمبیسی, ٹھیک ہے, ادھر ایک نا ہسبینڈ اور وائف آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اب وہ جب ایمبیسی کے اندر آپ جانے لگتے ہو تو اس سے پہلے وہ آپ کے ڈاکومنٹس جہاں پہ چیک کرتے ہیں اور آپ کی اپوائنٹمنٹ چیک کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ نا وہ جو وائف تھی وہ آئی ہوئی تھی, اس نے نا اپنا ایسے اپوائنٹمنٹ دکھایا, اس کے پاس نا وہ اسکرین شاٹ تھا اور اسکرین شاٹ کا پرنٹ تھا اس کے پاس, اس نے لا کے دکھایا. تو وہ جہاں پہ جو ان کے پاس لسٹ ہوتی ہے نا کہ آج ان لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ لسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے. اس نے اس کو بولا کہ نا آپ کا لسٹ میں نام نہیں ہے. اب وہ میاں بیوی وہ کہاں سے آئے ہوئے تھے, وہ آئی تھنک فیصلہ آباد سے آئے ہوئے تھے, اسلام آباد, ٹھیک ہے, اپوائنٹمنٹ کے لیے دونوں آئے ہوئے تھے. تو اس نے بولا کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ایسی کوئی ہمارے پاس شو ہی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے. اب وہ شٹل سروس میں ہم آگے جاتے ہیں نا, وہ دوبارہ شٹل سروس پہ پیچھے گئی جہاں پہ اس کا ہسبینڈ ویٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا. وہاں پہ جا کے انہوں نے جس ایجنٹ کے تھرو کام کروایا ہوا تھا اس کو کال کی, یہ وہ نا, اب وہ کالز نہیں اٹھا رہا ایجنٹ, اس نے پیسے لے کے کام کروایا ہوا ہے. اور وہ بعد میں پتہ لگا کہ اس کی اپوائنٹمنٹ فیک تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, اس نے اپنے پاس سے بنا کے ان کو دی ہوئی تھی. اور وہ ہسبینڈ کیا کہہ رہا ہے 4 دن بعد میری بھی ہے جو کہ اسی ایجنٹ نے کروائی ہوئی ہے, اور ان دونوں نے پیسے دیے ہوئے تھے, اور وہ اسلام آباد. آپ پیسے دے کے اپوائنٹمنٹ بک کر, اللہ یہ سین تھا یار. یہ بھی میں ویڈیوز بنا کے تھک گیا ہوں کہ بھائی کوئی ایجنٹ کوئی بندہ تمہاری اپوائنٹمنٹ نہیں بک کروا سکتا. مجھ سے 100 بچے ایسے آتے ہیں اور مجھ سے بولتے ہیں آپ یہ بندہ پیسے لے کے کروا رہا ہے. میں بول رہا ہوں ہرگز پیسے نہیں دینا. منال بھائی اس میں کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا, وہ تو ایمبیسی نے اپوائنٹمنٹ دینی ہے, کوئی کیسے کروا سکتا ہے. ایجنٹ کوئی چیک ان, اچھا اب آپ کو میں بتاؤں اس بات کا کوئی چیک ان بیلنس ہی نہیں ہے. سپوز کرو ولید آیا میرے پاس, میں نے بولا 5 لاکھ روپے دو میں اپوائنٹمنٹ دیتا ہوں, تو میں ولید دے گا. ولید نے ایڈمیشن پہ اتنے پیسے خرچ نہیں کرے جتنے اپوائنٹمنٹ پہ کرنے کے لیے تیار ہے. میں ولید سے پیسے لے لوں, کیش لوں, سپوز کر لو میں نے آپ سے کیش لیا, یا چلو بینک میں بھی آپ نے میرے ڈلوا دیے, وہ آپ پیسے لے تھوڑی سکتے ہو. ایسے ہی ہے, کبھی بھی نہیں لے سکتے آپ مجھ سے, کیونکہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے نا, کوئی کانٹریکٹ تھوڑی ان چیزوں کا سائن ہوتا ہے. یہ تو چیزیں غلط ہے, اس کا کوئی کانٹریکٹ تھوڑی. آپ کیا جا کے بولو گے کہ بھائی ہم نے تو یہ کرا تھا اور اس کا تو کوئی پروف ہی نہیں ہے ہمارے پاس, پیسے بھیجیں انہوں, وہ بولے گا کہ بھائی اس چیز کے پیسے بھیجے تھے. ہاں جی ایسے ہی ہے, اس میں کچھ بھی نہیں کر اور یہ تو بڑا یہ, اور آفس سے جا کے کروائی تھی کسی, پتہ نہیں, یہ نہیں مجھے پتا کہاں سے کروائی تھی. میں تو ادھر اپنی وہ انٹرویو دینے بیٹھا ہوا تھا, میں تو ادھر ویٹنگ میں تھا نا, مجھے وہاں پہ پتہ لگا تھا یہ سین ہوا ہے. یار کیا حال ہوا ہوگا بیچاروں کا. نہیں ایک دوسرے شہر سے ایک تو وہ سفر کر کے آ رہے ہیں دونوں میاں بیوی اپوائنٹمنٹ کے لیے, اور آگے پتہ لگ رہا ہے کہ جی اپوائنٹمنٹ ہی نہیں ہے. اور سوچو لیے بھی ہوں گے کچھ لاکھ, ایسے ہی ہے, ایجنٹ کو بھی پیسے دیے, وہ کچھ ہزار. اگر میں آپ سے بولوں گا تم 50,000 روپے دے دو, میں تم بولو گے جھوٹ ہی بول رہا ہے, 50,000 روپے میں کون اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے.
تو اگر میں بولوں گا 5 لاکھ روپے پھر تو آپ وہ بولیں گے لگے گا بھی کہ یار یہ ریئل ہے. اپنے آپ کو چونا لگواتے ہیں. نہیں یار, بڑا مجھے افسوس ہوا یہ کہانی سن کے آپ کی. ایسا میں نے سنی ہے 1-2 سٹوریز نا, اور میں بچوں سے منع کرتا ہوں کہ ایسا نہیں کریں. نہیں میں بھائی یہ, اور پتہ ہے کیا, آج کل پاکستانی عوام بے وقوف نہیں ہے, اب سب سمجھدار ہو گئے ہیں, اب بیداری آ گئی ہے لوگوں میں, اب لوگ بالکل بے وقوف نہیں ہے. سب کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یار کون اصلی ہے کون نکلی ہے. پھر بھی لوگ اگر ان کے ہاتھوں بے وقوف بن جاتے ہیں نا, تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی دعا ہی کر سکتے ہیں. میں تو آپ لوگ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ سب کچھ صحیح طریقے سے کریں. جب تک آپ کو ایمبیسی کی اپوائنٹمنٹ نہیں آیا آپ کے ای میل ایڈریس پہ, یا اگر آپ کے کنسلٹنٹ ہیں جو بھی, ان کے ای میل ایڈریس پہ وہ آپ ویریفائی نہیں کر لیں, تب تک آپ کچھ بھی نہیں کریں. آپ وہ اپوائنٹمنٹ جب آتی ہے نا, تو ایک نیچے لنک ہوتی ہے کنفرمیشن لنک نا, وہ کلک کرنی پڑتی ہے. وہ ایمبیسی کی ویب سائٹ پہ ڈائریکٹ ہوتا ہے کہ ہاں آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے, اور وہ والا گرین لیفلیٹ لے کے جانا ہوتا ہے, ای میل نہیں لے کے جانی, وہ والا گرین لیفلیٹ. تو بھائی یہ سب چیزیں آپ, یہ ایک لاجیکل چیزیں آپ کو کرنی ہوتی ہے. اور یہ ویڈیو ایک اور ہی ڈائریکشن میں نکل گئی, ہم نے سارا ایکسپلین کرنے کی کوشش کری کہ بھائی ایسے کرو. بے شک آپ آسک اباؤٹ یورپ سے بھائی صاحب نہیں کروائیں پروسیس, کوئی مشکل بات نہیں. although I recommend you کہ اگر آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ رہے لنکس, ان سے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مگر آپ جس سے بھی کروائیں یا خود سے بھی کریں, ایک لاجیکل طریقے سے سوچنے کی کوشش کریں اور اچھے سے اپنا پروسیس. بے شک ٹائم دیکھو ٹائم لگتا ہے ہر چیز میں, آپ اچھے سے کرنے کی کوشش کرو تو آپ کا زیادہ فائدہ مند رہو گے. اور لاسٹ سوال میرا بھائی آپ سے کہ آسک اباؤٹ یورپ کے ساتھ 1.5 سال سے آپ کر آپ بتا دو اگر ہمارے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہو. میں یہی بتانا, میں نے یہی تو پہلی چیز مطلب کہنے کہ مینشن کر دی ہے کہ شروع میں وہ ہوتا ہے نا کہ تھوڑا آن لائن, مطلب پیسے آن لائن کروانے ہیں, بندہ فیس ٹو فیس ملا نہیں ہے, کوئی آفس نہیں ہے. مطلب جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا, بندہ کہتا ہے یار ایک بندے کا آفس ہے, چلو پتہ ہے یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو شروع میں مطلب وہ ضرور تھا مجھے, مطلب کہ میرے فادر کو بھی اور مجھے بھی یہ تھا کہ یار آن لائن اس طرح ایک بندہ ہے تو کس طرح. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کروایا, الحمدللہ ویزا بھی میرا لگ چکا ہے, اور کیا نام لیتے ہیں, میرا ایکسپیرینس مطلب کافی اچھا رہا. جو چیز نہیں سمجھ آتی تھی کبھی بھی اس 1.5 سال میں, ایون کہ حالانکہ جب اپوائنٹمنٹ کا ویٹ تھا نا, تو اس میں مطلب کوئی بھی چیز پوچھنے والی نہیں ہوتی, اس میں بس آپ نے ویٹ ہی کرنا ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ جب تک آپ کی نہیں آتی. لیکن یہ ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی چیز مجھے ہوتی تھی نا کہ جرمنی سے ریلیٹڈ ذہن میں کویشچن آ گیا ہے, کوئی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار اس چیز میں تھوڑی کنفیوژن ہے کہ یہ ادھر جا کے کیسے ہوگی یا پاکستان میں اس کو کیسے کرنا ہے, تو حسین بھائی سے میں ان ٹچ تھا. فراز بھائی سے بعد میں ہوا جب تقریباً پروسیس ہو گیا تھا, لیکن فراز بھائی سے بھی ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میں اس میں میسیج وغیرہ میں نے کیے, تو مجھے یہ ہے کہ رپلائی وغیرہ ملتا رہے, اور مطلب کہ جتنی بھی میرے کویشچن سے کنفیوژنس تھیں ان کو کلیئر کرتے رہے ہیں اس 1.5 سال میں. مطلب کبھی مجھے یہ نہیں فیل ہوا کہ یار یہ میرے سے فیڈ اپ ہو گئے کہ کیا میں کویشچنس پوچھ رہا ہوں ان سے یا وہ. اور منال بھائی سے بھی, بلکہ منال بھائی کا تو اپنا بندہ تب ہوتا ہے جب روز میسج کرو آپ. ہمارے پاس 100 بچے ہوتے ہیں, اب ہم کتنی بھی کوشش کر لیں, اب جو بچہ ہمیں پتہ ہے کہ روز رپلائی کر رہا ہے اور سیم چیز پوچھ رہا ہے, اب ہم اس کو کیسے رپلائی کریں, اور ہمارے پاس 99 بچے بیٹھے ہیں ایسے ہی ہے, اور ایک ہی سوال ہے اور اس کا ایک ہی جواب ہے جو بچے کو پتہ ہے. اگر آپ روز پوچھو گے, اب آپ کا مجھے پتہ ہے, منال بھائی نے ابھی مجھے بتایا کہ ولید بابر کا ویزا لگ گیا, میں نے منال بھائی کو بتایا, میں نے کہا یار بڑا اچھا لڑکا تھا, بالکل تنگ نہیں کیا مجھے, جزاک اللہ, تو اچھا لگتا ہے. نہیں بات یہی ہے نا کہ اگر آپ روز میسج کرو گے نا تو آپ خود ہی فیڈ اپ ہوگے. ہاں جی ایسے ہی ایک طریقے سے اپنے اندر سیلف پیشنس اگر ہوئے گی نا کہ نہیں یار آ جائے گی, اب بیٹھے رہو, کوئی بات نہیں, کرا ہے نا ہم نے پروسیس اسٹارٹ, تو بندہ فیڈ اپ نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے, جیسے آپ چلو ہوئے آپ کے والد صاحب, گھر والے بڑے تنگ کرتے ہیں تو وہ بس یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑتا ہے, مگر پھر ہو جاتا ہے. مگر نہیں بھائی, بہت بہت شکریہ ولید آپ کا یہ انٹرویو دینے کے لیے دوست. کوئی نہیں بھائی, اور اگر ابھی تک آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ پسند آئی تو پلیز کنسیڈر لائکنگ اینڈ سبسکرائبنگ دا ویڈیو اینڈ دا چینل. اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی اور سوال ہیں تو پٹ دم ڈاؤن ان دا کامنٹ سیکشنز بلو, میں اگلی ویڈیو میں ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا, اچھے سے سمجھیے گا. تو پھر آئی سپوز آج کے لیے اتنا ہی, تو پھر کل ملتے ہیں نا. کر دو بھائی, پیس آؤٹ. اوکے, اللہ حافظ. اوکے.